اچھا، مرزا صاحب نے ایک یہاں اور بڑی عجیب بات کر دی. کہتے ہیں کہ موطا میں ایک روایت موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما یہ دونوں مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ افطار کرتے تھے، اور خود مرزا صاحب بتاتے ہیں کہ یہ روایت تو ضعیف ہے. یہ روایت تو کیا ہے؟ ضعیف ہے، کیونکہ حمید بن عبد الرحمن جو یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں ان کا سماع ثابت نہیں، ان کی ملاقات نہیں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، لہذا یہ روایت منقطع ہوئی، ثابت نہ ہوا. اچھا، اس روایت کو ضعیف مان کر تسلیم کر کے بھی مسئلہ استنباط کر رہے ہیں، کہتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو بالکل جائز ہے. باقی جو اہل تشیع کا یہ موقف ہے، الموطا امام مالک سے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، حضرت عثمان اور حضرت عمر نماز مغرب کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اس میں حمید بن عبد الرحمن راوی جو ہیں وہ انہوں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کا زمانہ نہیں پایا، یہ منقطع روایت ہے. بہرحال اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مانتا ہے تو اگر نماز مغرب کے بعد بھی کوئی روزہ کھول لے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اندازہ کریں ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا رمضان کے حوالے سے، افطاری کے حوالے سے خصوصاً ارشاد فرمایا کہ سورج غروب ہوتے ہی آپ نے افطاری کرنی ہے، افطاری کا ٹائم یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی اور صحابہ کرام نے اس پر عمل فرمایا. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہے گی جب تک جلدی کرتی رہے گی افطاری کرنے میں. اور یہ کہہ رہے ہیں بالکل جائز ہے آپ نماز پڑھ کے افطاری کریں، حالانکہ روایت ضعیف ہے، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دور کی بات ہے، صحابہ سے بھی ثابت نہیں. اور ادھر اتنی زیادہ واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے اور آپ کا حکم ہے کہ جلدی افطار کرو، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی ہے کہ جب شام کا کھانا حاضر ہو جائے تو آپ مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے اسے کھاؤ، یہ بھی حکم ہے. یعنی ایک عمومی حکم ہے کھانا آ جائے تو مغرب کی نماز بعد میں پڑھو، پہلے کھانا کھاؤ، اور دوسرا رمضان کے بارے میں خصوصی حکم بھی ہے. دو تاکیدیں ہو گئیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نماز کے بعد بھی آپ افطار کریں تو جائز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز مغرب پڑھنے کے بعد افطاری کا کون قائل ہے مرزا صاحب؟ آپ بتائیں گے امت میں سے کوئی اور شخص آپ کے علاوہ؟ یہ تو شیعہ بھی نہیں کہتے، آپ ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. اللہ کے لیے آپ واپس آئیں. کدھر چلے جا رہے ہیں مرزا صاحب آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اس قدر آپ مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو بے توقیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو جواب نہیں دے گا، اور کوئی بھی بعد میں غور نہیں کرے گا، اور کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ مرزا صاحب آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور کیوں اس قدر آپ سنت سے اعراض کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اس طرح مطلب آپ چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کو کر لے. ضروری نہیں کہ آپ نے روزہ پانی پی کر کھجور کھا کر ہی کھولنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزہ پانی پی کے اور کھجور کھا کے ہی کھولنا ہے. کہتے ضروری نہیں ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اور امت میں جو علماء امت ہیں ان کی کیا تعلیم ہے. کیا کسی نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ویسے ہی نیت کر لیں، روزہ کھولنے کی نیت کر لیں، آپ کا روزہ کھل گیا؟ بھئی آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک مجبوری ہے. اگر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ میں ہے اور اس کے پاس ہے کوئی چیز نہیں، اس کی تو مجبوری ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا چاہ رہا ہے لیکن کر نہیں سکتا، بے بس ہے نا، اس کے پاس کچھ ہے نہیں. لیکن اگر اس کے پاس کچھ بھی ہے، اس کے پاس پانی ہے، ایک قطرہ بھی ہے پیے گا، اس کے پاس ایک کھجور ہے یا ایک کوئی تنکا کسی چیز کا ہے جو کھائی جا سکتی ہے، تو وہ اسے کھائے گا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن سکے. یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں جی. بھی اگر مجبوری ہے تو اس کا حکم مختلف ہے، اس کو تو عام حالات پر منطبق ہی نہیں کیا جا سکتا، اور کہتے ہیں جی اگر کوئی نماز پڑھ کے بھی افطار کرے تو جائز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.